کون کون لوگ شفاعت کریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کی تلاش میں ہوں گے کہ کوئی ہماری سفارش کرے، ہماری شفاعت کرے۔ سب سے پہلے حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باقی تمام انبیاء، صحابہ کرام، علماء حق، اولیاء کاملین، شہداء، حفاظ اور حجاج کرام، یہ لوگ بالترتیب شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ جس کا کسی عالم کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوگا، اس سے دین کی باتیں سیکھتا ہوگا، تو پھر قیامت والے دن وہ اس کو تلاش کر کے اس عالم سے کہے گا کہ میرا آپ سے تعلق ہے۔ تو علماء جو ہیں، علماء، ان کو اپنے تعلقات لوگ یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر اس سے شفاعت کروائے گا، اور وہ عالم پھر اس کی شفاعت کرے گا۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار ہوں گی اور ناقابل برداشت ہوں گی، یہ دن جو ہے انبیاء، اولیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا سا دن ہوگا۔ جو گناہوں میں گرے ہوں گے، جو دنیا میں بد اعمال ہوں گے، ان کے لیے یہ دن جو ہے بڑا بھاری دن ہوگا، بڑا مشکل دن ہوگا اور بڑا طویل دن ہوگا۔ لیکن جو انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے اور صالحین ہوں گے، ان کو یہ ہلکا معلوم ہوگا، اور اس میں اتنا وقت لگے گا کہ جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے۔ انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے اور صالحین کے لیے یہ 50,000 سال جو ہیں ایسے گزریں گے جیسے 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس میں ایک نماز کے فرض ادا کرنے پہ جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت لگے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن یہ طے ہو جائے گا۔ یعنی جیسے پلک جھپکتی ہے نا، تو پلک جھپکنے پہ جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ یعنی جو اللہ کے قرب میں ہوں گے تو ان کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ ان کے لیے یہ دن بڑے آسانی سے گزرے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کو دیدار ہوگا۔ آج تک کسی نے رب کو نہیں دیکھا حضور کے علاوہ۔ ہاں جی، حضور نے رب کو دیکھا، اور حضور کے علاوہ کسی نے رب کو نہیں دیکھا، سب بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہاں تک کہ حشر کے جو مختلف معاملات ہوں گے وہ سارے کے سارے تو ہم نہیں یہاں بیان کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کا جو دن ہوگا یہ باہر کیف 50,000 سال کا ہوگا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کا کردار اچھا ہوگا، جس نے اچھا عمل کیا ہوگا، دنیا میں تقوی اختیار کیا ہوگا، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوگا، تو کل قیامت والے دن یہ اس کے لیے 50,000 سال کا دن نہیں ہوگا، بلکہ چند ہی لمحوں میں یہ گزر جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آدمی کو ہمیشگی کے گھر میں جانا ہوگا، یا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و عشائش کی کوئی انتہا نہیں ہے، آرام کا گھر ملے گا، باقی گھر ملے گا، ہر قسم کے میوہ جات ہوں گے، پھل ہوں گے، ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی، اور عیش و عشائش کی کوئی بھی انتہا نہیں ہے اس کی۔ اتنا حسین گھر ہوگا، اس کو جنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ جنت۔ اور کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا ہوگا جس کی تکلیف کی بھی کوئی حد نہیں ہے، ہر قسم کی وہاں پہ تکلیف ہوگی، ہر قسم کی اذیت ہوگی، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ جو ہیں یہ دونوں حق ہیں، یہ حق ہیں،
ان کا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جنت دوزخ بن چکی ہیں، جنت اور دوزخ جو ہیں یہ بن چکی ہیں اور اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔ یہ بھی عقیدہ آپ درست کر لیں کہ جنت اور دوزخ بن چکی ہیں۔ حضور نے ان کا مشاہدہ کیا، جب حضور معراج کی رات گئے تو حضور نے جنت کو بھی ملاحظہ فرمایا اور جہنم کے احوال کو بھی ملاحظہ فرمایا اور آ کر ہمیں بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں سیر کے دوران۔ تو جنت بھی بنی ہوئی ہے اور جہنم بھی بنی ہوئی ہے۔ قیامت، حشر، حساب اور ثواب، عذاب، جنت اور دوزخ، یہ سب جو چیزیں ہیں ان کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ لہذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور نکال لے اپنی طرف سے، مثلا یہ کہے کہ ثواب کے معنی ہیں اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب کے معنی ہے اپنے برے عمل کو دیکھ کر رنج حاصل کرنا۔ اللہ کی طرف سے جو ثواب ملنا ہے وہ جزا ہے، بدلہ ہے، وہ جنت ملے گی اور اس میں ہر چیز موجود ہوگی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اور دوزخ میں جو عذاب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گناہ دیکھ کر بندہ تھوڑا سا رنجیدہ ہو جائے، بلکہ وہاں عذاب ہوگا اور وہ عذاب جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جنتی جنت میں ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جہنمی جہنم میں ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کسی کو نکالا نہیں جائے گا سوائے اس کے جو ایمان والا ہے۔ حضور کی شفاعت سے حضور جو چلو بھریں گے، جو لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو حضور چلو بھر کے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ حق شفاعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے گا۔ حشر جو ہے یہ فقط روحوں کا ہوگا، بدن کا نہیں ہوگا۔ تو ایسا آدمی جو نظریہ رکھتا ہے کہ حشر جو ہے صرف روحوں کا ہوگا، بدن کا نہیں ہوگا، بلکہ حشر جو ہے وہ روحوں کا بھی ہوگا اور جسم کا بھی ہوگا۔ کل قیامت والے دن جو جسم ختم ہو چکا ہے، آج قبروں میں مٹی کے ساتھ مل چکا ہے، کل قیامت والے دن وہ جسم دوبارہ سے بحال ہو جائے گا اور روح جو ہے اسی جسم میں جائے گی، کسی اور جسم میں روح نہیں جائے گی۔ اسی جسم میں جس جسم سے اس روح کو نکالا گیا ہے اسی میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حشر جو ہے فقط روحوں کا ہوگا، جسم کا نہیں ہوگا، تو ایسا بندہ جو ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے اور قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اور قیامت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام روحوں کو اور تمام جسموں کو ایک جگہ پر اکٹھا فرما دے گا۔ حشر کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگوں نے وہاں پر مجتمع ہو جانا، جمع ہو جانا ہے، اور کسی کا جسم جو ہے جلا دیا گیا، جیسا کہ ہندو کرتے ہیں۔ ہندو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، ان کی راکھ جو ہے وہ سمندر میں بہا دیتے ہیں، تو یہ ہندوازم ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اس کا جسم تو ختم ہو گیا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جو جل کر راکھ ہو گیا اور اسے پانی میں بہا دیا گیا، اسے ریزہ ریزہ کر دیا گیا، یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ جسم دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ دوسری مرتبہ تو بطریق اولا قدرت رکھتا ہے۔ اس کی قدرت تو ہر وقت ہے، اس کی قدرت پہ شک کرنے والا جو ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی قدرت کا انکار کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روحوں کو، تمام جسموں کو کل قیامت والے دن جو ہے ان کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی کو جانور کھا گیا، کوئی جانوروں کی خوراک بن گیا، شیر چیتے کی خوراک بن گیا، تو پھر بھی اس کو جمع کر دیا جائے گا۔ جو مٹی میں مل گیا اس کو بھی جمع کر دیا جائے گا۔ بعض روحیں، بعض جسم ایسے ہوتے ہیں جن کو مٹی نہیں کھاتی، جی مٹی نہیں کھاتی ان کو، وہ جسم قبر میں بھی محفوظ رہتے ہیں،
صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ تر و تازہ رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی قدرت کاملہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب حق ہے، حساب کیا ہے؟ حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا۔ کوئی بندہ حساب کا منکر ہو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے حساب کتاب کا کبھی انکار نہ کرنا کہ ہمارا حساب ہی نہیں ہوگا، حساب ہونا ہے۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے استثناء دیا ہے، حضور جس کو استثناء دے دیں وہ الگ بات ہے، لیکن حساب برحق ہے، حساب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔